مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے میرا سوال ہے اے دلی تیری سنسد کی دیواروں سے، ہم نے تو خون دے کر کے پھول آزادی والا کھلا دیا۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی خاص نظم سے پہلے علامہ اقبال صاحب کی ایک بات سنتے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بڑھا دو بھائی تھوڑا سا اور بڑھا دو، مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے، دعا دینا مجھے، میں شروع کر رہا ہوں۔ مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے میرا سوال ہے اے دلی تیری سنسد کی دیواروں سے۔ مجھے پتا ہے 62 سالوں سے یہ آپ کا درد ہے، آپ کا غصہ ہے، آپ اسے لفظ نہیں دے پاتے، میں آپ کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے دعا دینا۔ مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے میرا سوال ہے اے دلی تیری سنسد کی دیواروں سے، ہم نے تو خون دے کر کے پھول آزادی والا کھلا دیا، لیکن تو نے کیا سلا دیا، لیکن تو نے کیا سلا دیا، لیکن تو نے کیا سلا دیا۔ کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں۔ میں احمد آباد میں کھڑا ہوں، میں مہاتما گاندھی کی زمین پہ کھڑا ہو کر کے بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے۔ آخر تو نے کیا سلا دیا، آخر تو نے کیا سلا دیا، تو بھول گئی ہے ٹیپو کو، ضامن شہید کو بھول گئی، تو بھول گئی ہے ٹیپو کو، ضامن شہید کو بھول گئی، احمد اللہ اشفاق اللہ عبد الحمید کو بھول گئی، تو بھول گئی ہے ٹیپو کو، ضامن شہید کو بھول گئی، احمد اللہ اشفاق اللہ عبد الحمید کو بھول گئی۔ کچھ بھی ہو کہیں ہو دیش میں، ذمہ دار ہم ہی کہلاتے ہیں۔ اگلا مصرع سچ ہو تو بتانا احمد آباد والوں مجھے۔ کچھ بھی ہو کہیں ہو دیش میں، ذمہ دار ہم ہی کہلاتے ہیں، اتنی قربانی دے کر بھی غدار ہم ہی کہلاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو کہیں ہو دیش میں، ذمہ دار ہم ہی کہلاتے ہیں، اتنی قربانی دے کر بھی غدار ہم ہی کہلاتے ہیں۔ جتنے احسان ہمارے تھے، جتنے احسان ہمارے تھے، سب کو مٹی میں ملا دیا۔ دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دیندار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث سے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے، دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرا آدمی جیسے کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی، یعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقہ کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا۔ اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ فائدہ، اس حدیث شریف میں انسانوں کو کانوں کے ساتھ تبشیہ دی گئی ہے۔ جس طرح مختلف کانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہے، بعض زیادہ قیمتی سونے جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلے، اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات و صفات ہوتی ہے، جن کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کے بعد سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکنی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے، جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی دہرش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔